بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ دنیا میں چرند پرند اور حشرات الارض کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونی ہے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جانور پرندے کیڑے وغیرہ مرتے ہیں تو موت کے بعد ان کی لاشیں، ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جانور چرند پرند کی روح کون قبض کرتا ہے؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور آج ہم آپ کو حیوانات اور حشرات کی موت کے بارے میں حیران کن حکایات بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھی جانور بھی روتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے مختلف علاقوں میں بے شمار جانور چرند پرند پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے ان کی بھی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، جیسا کہ روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور، یا پھر برقی تاروں میں الجھ کر مرنے والے پرندے، مگر اپنی موت پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ معزز ناظرین، ہمیں ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، یا انہیں زہر دے کر مار دیا جائے، یا شکاری یا کسی اور دوسرے پرندے نے اسے مار دیا ہو، مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، مگر کسی بیماری کی وجہ سے جانور اگر مرتا ہے تو وہ آپ کو موت کی شدت میں تڑپتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہی سوال ایک دفعہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا تو انہوں نے حیران کن وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، طبی موت مرنے والے جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑوں کے مردہ جسم تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ ان کو چوپایوں، پرندوں اور جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں، غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنے، زمین کے سوراخوں اور گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پر مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے انسان سکون کا سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانور، کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق پرندوں کی تعداد 700 ارب سے زائد ہے۔ اگر یہ پرندے کسی عام طبی موت سے مرتے ہیں تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ تک نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت ہی جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں، کیڑے مکوڑوں، پرندوں کی روح تسبیح میں ہے، تو جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں۔ اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ ان کی یعنی حیوانات، اور ایک فرشتہ شیاطین کی، اور ایک فرشتہ چرند پرند یعنی مچھلی، کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ اس حوالے سے کئی روایات ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت سب جاندار انسانوں اور جنوں کی روح قبض فرماتے ہیں، اور اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام جاندار کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح بھی قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دی ہے۔
امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے بیان کیا کہ کیا مچھروں کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا، ہاں، کیا ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض فرماتے ہیں۔ ناظرین، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلافات بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت جسے مولانا رومی نے اپنی کتاب رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، لیکن جب اس نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اپنے گھر میں موجود کتے اور مرغے کی بولی سمجھا دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دونوں جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، اور ویسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ ایک مخصوص حکایت ہے کہ مگر بعض روایت کے مطابق جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی لاش پر کیا جانور بھی روتے ہیں۔ ایسے کئی شواہدات سامنے آئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور اپنے ساتھی کی موت پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں موت کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دن تک سوگ کرتا ہے اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والے پر رونے اور واویلا کرنے والے میں سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور جب کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں؟ انسان جیسے غم، تکلیف، خوشی، راحت کو محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح درخت اور جانور بھی ان تمام جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ہم کسی درخت یا پودے کے قریب بیٹھ کر خوشگوار گفتگو کریں اور ان کو پیار سے چھوئیں تو ان کی افزائش کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پودوں اور درختوں کا خیال نہ رکھا جائے اور ان کے سامنے منفی اور نفرت انگیز گفتگو کی جائے تو ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ بھی مر جاتے ہیں۔ بس پاک ہے وہ ذات کہ جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی موت، اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔